الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج دوسری کلاس ہے احکام قرآن کی، یعنی ترجمہ قرآن کے حوالے سے درس نامی کا دوسرا سال ہے، 4 سالہ درس نامی ہے۔ اس کے پہلے لیکچر الحمدللہ پہلے سال کے مکمل ہو چکے ہیں۔ احکام قرآن کے اندر آج ہم جو آیہ کریمہ پڑھیں گے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ پیچھے والی کلاس جو تھی اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے متعلق عرض کیا گیا تھا اور ڈیٹیلڈ عرض کیا تھا۔ آج آیت نمبر 43 ہے اور کوشش کریں ساتھ ساتھ یہ آیات یاد کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اچھا، اب اس میں 3 حکم ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم صرف اور نحو کے حوالے سے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو اجراء کے اعتبار سے ذہن میں رکھنا ہے، جو درس نامی کے متعلق ہیں، جنہوں نے صرف احکام شریعت کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے، احکام شریعت کورس کر رہے ہیں، ان کو صرف و نحو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ویسے سماعت کر رہے ہیں ان کو بھی صرف و نحو کی ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون سا باب ہے، کون سا مصدر آئے گا اس کا، اور مصدر کیسے آئے گا، یہ ساری تفصیل آپ نے ذہن میں۔ صیغہ جب بتاتا ہے نا بندہ، تو صیغے میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو باب، پھر مصدر سے پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے اور مصدر کون کون سے آ سکتے ہیں۔ تو اقامت مصدر ہے، ٹھیک ہے، اقامت کے وزن پر کوئی اور مصدر بھی آ سکتے ہیں، تو اور بھی ذہن میں آ جائیں تو وہ بھی دہرا لیں۔ صیغہ بول کر، صیغہ جب کنفرم کر لیں تو آپ ساتھ میں صرف صغیر اور صرف کبیر بھی دہرا لیں، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو گروپ میں ایڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو گروپ کے اندر یہ لکھ کر شیئر بھی کریں گے نا کہ یہ فلاں صیغہ ہے، فلاں باب ہے، اور اس کے وزن پر میں نے یہ صیغے غور کیے ہیں، وہ بھی اسی وزن پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا صلاۃ، یہ کون سا صیغہ ہے، مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، کیا ہے، تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور اس کے 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام بھی بتانا ہوتا ہے۔ آتو یہ کون سا صیغہ ہے، زکوٰۃ یہ کون سا مصدر ہے یا کون سا صیغہ ہے، اسم کا ہے، اس میں فاعل کا، اس میں مفعول کا ہے، یا فعل میں آ جائیں تو فعل امر کا ہے، فعل ماضی کا ہے، فعل مضارع کا، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وَارْکَعُوا یہ کون سا صیغہ ہے، واو ساتھ میں ہے یا نہیں ہے، راکعین یہ کون سا صیغہ ہے۔ اچھا، جتنے بھی میں نے الفاظ بولے ہیں، اب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے بول دیا وہی ہو، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب میں بولتا ہوں کہ اقیمو ماضی کا صیغہ، تو آپ ماضی میں ہی ڈھونڈتے رہیں، ممکن ہے یہ امر کا صیغہ ہو، تو توجہ کرنی ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ یہ تو صرف والوں کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور نحو والوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ ان کی ترکیب کریں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اس کی ترکیب کریں، اور بتائیں کہ الراکعین کون سی حالت میں ہے، اور ارکعو اب اس میں فاعل کون ہے، واو ضمیر فاعل ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے، یہ ساتھ میں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ترکیب کریں، جب ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں کرتے کرتے آگے دیگر معاملات بھی ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو 3 حکم میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض جو حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اقیموا الصلاۃ،
یہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو ہم کیفیت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، یہ وقتاً فوقتاً آگے الگ باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ انوار الحدیث کے اندر۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دل کی نماز ہے جی، نماز صرف قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب میں سے سب سے زیادہ عرب کو جاننے والے ہیں، عربی زبان کو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا افصح العرب، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ عربی جاننے والے، ہر حوالے سے پہچاننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے بھی دکھایا، پھر ان کو بھی کہا کہ ایسے پڑھیں، تعدیل ارکان کریں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں، سارے معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے دکھائیں۔ اور آج نام نہاد جاہل اور بیوقوف آدمی وہ اٹھ کے عربی کی تفسیر، عربی کی شرح، عربی کی لینگویج کی تشریح خود کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی اقیم کیا قائم کرنا ہے، قائم، تو وہ خود ہی تکے لگانا شروع کرتا ہے کہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ مطلب آپ کو عربی زیادہ آتی، عربیوں سے بھی زیادہ آپ کو عربی آتی۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور حیا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو توڑنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اور امت کو جوڑنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب نماز قائم کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں قائم کر کے بتائی ہے، جس طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے قائم کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی قائم رکھنی ہے۔ اس میں بیسک نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔ نماز کے اوقات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، سارا مطلب اختلاف نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح عمل کریں کہ تمام احادیث ہی پر عمل ہو جائے، مطابقت اس طرح کی جائے جہاں تک ممکن ہو۔ تو نماز 5 نمازیں فرض ہیں ہم پر، 5 نمازیں، اس میں پہلی فجر، دوسری ظہر، تیسری عصر، چوتھی مغرب، 5ویں عشاء۔ عشاء کے اندر پھر وتر واجب ہیں۔ اور فجر کا ٹائم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ اٹھے کہتا ہے یار مجھے نا دیہڑی کرنی ہوتی ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، تو میں فجر کے وقت ہی ساری پڑھ کے چلا جاؤں، ایسا نہیں کر سکتا۔ مجبوری بھی ہو تو بھی نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے، نماز مطلب قضا ہو سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے ادا کر لیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجبوری میں دیگر معاملات بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال نماز کا جو پہلی نماز کا وقت ہے، یہ آج کل چونکہ جو احادیث میں وارد ہے، احادیث میں وارد جو معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے نا، جس طرح سحری کا ٹائم ختم ہونے کا معاملہ قرآن پاک میں ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ اب سیاہ ڈورا، سفید ڈورا، اب ان کو ہم علیحدہ کرتے پھریں، یا پھر جو جس کی نظر کمزور ہے اس کے لیے ٹائم سحری کا دیر تک چلے گا، اس کو ڈورا جلدی نظر نہیں آئے گا، پھر ڈورا کتنا موٹا ہوگا اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو علماء کرام نے اپنی محنت شاقہ سے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دے دیا ہے۔ آپ چاہیں گے تو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ لنک مل جائے گا۔ دعوت اسلامی نے پریئر ٹائمنگ دنیا کے لاکھوں مقامات کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ احتیاط کے ساتھ درج کر دی ہے۔ آپ اسی کو مد نظر رکھیں کہ اس اپلیکیشن کے اندر جو سحری کا ٹائم آخری وقت ہوتا ہے نا، اس سحری کے ٹائم کے ختم ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے یعنی سورج کی ٹکیا باہر نکلنا شروع ہوتی ہے، تو جب پہلی کرن چمک پڑتی ہے تو اس وقت تک فجر کا ٹائم۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، یعنی سحری کا ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کے علاوہ صرف سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بھی فجر سے پہلے پہلے، نماز فجر سے پہلے پہلے۔ نماز فجر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تطلع الشمس۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض چیزیں دیکھی اور فوراً منع نہیں کی، بعض چیزیں دیکھی اور وقت مناسب پہ ان کو منع کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی ہوں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ممکن ہے، لیکن بعد میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو عرض کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے سے منع فرما دی ہے، یعنی کوئی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے نفلی جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں ایسی جگہ جہاں نماز پڑھتے ہوئے یعنی سنتیں جب پڑھ رہے ہیں تو ایسا فیل نہ ہو کہ نماز جماعت کی اہمیت کم ہو رہی، اس بندے کو جماعت کا فکر نہیں ہے، تھوڑا سا ہٹ کے، سائڈ پہ ہٹ کے بندہ سنتیں پڑھ لے، یہ پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے، جماعت میں پھر شریک ہو جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ ظن غالب ہو کہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، میں ڈر ہے کہ جماعت نکل جائے گی، تو پھر جماعت چونکہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو سنتیں اب چھوڑ دے، سنتیں پھر طلوع آفتاب کے بعد پڑھے گا۔ اچھا، پھر جب ضحوہ کبریٰ، یہ ٹائم ٹیبل جہاں چھپے ہوتے ہیں اپلیکیشن میں موجود ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ۔ ضحوہ کبریٰ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ جو درس نظامی سے متعلق ہیں ان کو تو سمجھ آ ہی جائے گی۔ دن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دن وہ ہوتا ہے جو نہار حقیقی، یعنی حقیقی دن، وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے، اور ایک نہار شرعی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب تک کے جو ٹائم ہے اس ٹائم کو آدھا کر لینا ہے، نصف النہار، یعنی آپ آدھا کریں گے تو آپ نے ٹائم لکھ لینا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس سحری کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹائم جو ہے اس کو سارے کو جمع کرتے ہیں، منٹ سارے جمع کرتے ہیں اور ان کو آدھا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم نکلتا ہے 11:30۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر، جو طلوع آفتاب کا ٹائم، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے ٹائم کو جمع کر لینا اور اس کو بھی نصف کر دینا۔ اب دوسرا جب آپ نے نصف کیا تو وہ بنا آپ کے پاس 12:05، مثال دے رہا ہوں، تو 11:30 سے لے کر 12:05 تک یہ زوال کا وقت ہے، یعنی ضحوہ کبریٰ 11:30 پر شروع ہو جائے گا اور 12:05 تک جائے گا، اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کے 3 وقت ہوتے ہیں، جب سورج کی پہلی کرن ظاہر ہوتی ہے اس وقت سے لے کر 20 منٹ بعد تک سورج نکلتا رہتا ہے نا، تو 20 منٹ بعد تک یہ زوال کا وقت ہے۔ اس کے بعد یہ ضحوہ کبریٰ سے شروع ہو کر ظہر کے وقت تک زوال کا وقت ہے۔ اس طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ زوال کا وقت ہے۔ تو ان 3 زوال کے اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز رہتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی کل عصر کی نماز رہتی تھی اور غروب آفتاب میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا حرام ہے کیونکہ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ بہرحال ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ضحوہ کبریٰ سے لے کر جو ظہر کا وقت ہے اس کے اندر بھی کوئی نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ بھی زوال کا وقت، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا اب ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب استحباب میں اختلاف ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے ظہر پڑھنی چاہیے تو سردیوں میں جلدی ادا کر لینی چاہیے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دیکھنا یہ ہوتا ہے، گرمیوں والا وہ معاملہ نہیں ہے کہ گھروں سے نکل کے آئیں گے تو بہت زیادہ دقت ہوگی، آج کل یہ ہوتا ہے کہ اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، دیگر معاملات بھی کافی آسانیاں ہو گئی، تو جہاں عوام کو ریلیف ملے، عوام کے لیے آسانی ہو، عوام ایگری کرے، اس وقت میں نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر کئی مساجد ایسی ہیں جہاں 1:30 بجے نماز ہوتی اور وہ سردی گرمی یہی ٹائم رکھتے ہیں، کچھ کہ ہاں سردی میں 1:30 بجے تک رہتی ہے اور گرمی میں 2 بجے تک چلی جاتی ہے، 2:15 بجے تک چلی جاتی ہے، تو اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف استحبابی امر ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظہر کے وقت سے لے کر آپ عصر کے وقت تک جب چاہیں آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے
جب سایہ اصلی 2 مثل ہو جائے، جب سایہ اصلی 2 مثل ہو جائے۔ اب سایہ اصلی سے جو 2 مثل سایہ ہوگا، اس کا آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے جب بالکل سورج 12:05 کی مثال میں نے دی نا، تو 12:05 پہ آپ یوں کوئی چیز کھڑی کریں، ٹھیک ہے، یوں کوئی چیز کھڑی کریں گے تو آپ اس کا دیکھنا ہے اس کا سایہ کتنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ 1 فٹ کی چیز ہے تو اس کا 2، 4، 5 انچ جو سایہ ہے وہ سایہ اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سورج ادھر کو جانا شروع ہوا مغرب کی طرف، اور سایہ اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا، تو سایہ اصلی یعنی 5 انچ کا سایہ چھوڑ کر آپ نے 1 فٹ 2 فٹ یعنی 2 فٹ آگے ماپ لینا ہے۔ تو 1 فٹ ہوگا تو وہ سایہ اصلی سے زیادہ 1 مثل ہو گیا، پھر 2 مثل ہو گیا۔ تو 2 مثل جب سایہ ہو جاتا ہے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض کے ہاں 1 مثل سایہ ہے، تو دلائل کی طرف جائے بغیر میں ایک بات عرض کر دوں کہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو ملفوظہ شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا سایہ 1 مثل کے بعد بھی اگر کوئی بندہ نماز عصر کی پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر ہم 1 مثل پہ پڑھ لیں تو 2 مثل سایہ والی روایت وہ پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 2 مثل پہ پڑھیں تو 1 مثل والی پر بھی عمل ہو جائے گا اور 2 مثل والی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو دونوں روایتوں پر عمل کرنے میں عافیت اسی میں ہے کہ آپ اس کو عصر کو 2 مثل سایہ کے بعد ادا کریں۔ آج کل فقہ حنفی کے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس میں 2 مثل سایہ کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ ساری روایتوں پر عمل ہو جائے۔ تو آپ نے ٹائم ٹیبل دیکھ لینا ہے کہ عصر کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے، تو عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ظہر جب بھی پڑھی جائے گی وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور یہ ٹائم چلتا ہے مغرب غروب آفتاب تک۔ اچھا، غروب آفتاب سے پھر آگے جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو احادیث میں شفق ابیض اور شفق احمر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شفق ابیض اور شفق احمر کو پہچاننا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، بعض کا 55 منٹ، بعض کا 50 منٹ، مختلف علاقوں میں مختلف ٹائم ہوتے ہیں، تو مغرب فوراً ادا کر لینی چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب اب جماعت ہو گئی ہے تو اب وہ قضا ہو گئی، بلکہ قضا کا ٹائم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جب بھی مجبوراً میں بندہ لیٹ کر لیتا ہے تو جب بھی مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ کی نماز درست ہوگی، وہ قضا نہیں بلکہ ادا ہی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا عشاء کا ٹائم۔ عشاء کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے شفق ابیض کے بعد اور پھر یہ چلتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک۔ اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی جماعت ہو گئی ہے تو اب نماز قضا ہو گئی کیونکہ اب نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سو جائے بندہ عشاء سے پہلے تو عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض چیزیں منع ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا منع ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ عشاء کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی اور سو گیا تو اب اس کی نماز قضا ہو جائے گی، نماز اس کی ٹائم پر ہی ہوگی۔ تو یہ 5 اوقات ہیں، اس میں یاد رکھیے 3 اوقات زوال کے ہیں۔ زوال کے اوقات کے علاوہ آپ قضا نماز جب چاہیں، جس وقت چاہیں اور جو بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی مغرب کی نماز رہتی ہے اور آپ عشاء میں آ کے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی پڑھ سکتے ہیں، وہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت ہونے میں ٹائم ابھی باقی ہے تو پہلے پڑھ لیں، اگر ٹائم ہو گیا ہے جماعت میں شریک ہو جائیں اس کے بعد پڑھ لیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفلی نماز منع کی ہے۔ جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں وہ تو مرنے سے پہلے پہلے ادا کرنی، اور مرنے کا ٹائم تو مقرر ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، ویسے تو مقرر ہی ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے ادا کرنی، تو جتنی جلدی ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا۔ زوال کے اوقات کے علاوہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس وقت چاہیں آپ نماز قضا ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے علیحدہ ایک پورا ٹاپک آئے گا کہ قضا نمازوں کا انداز کیا ہونا چاہیے اور قضا نمازوں کو کس طرح پڑھنا چاہیے، قضا نمازوں میں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پر میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی
کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع فرمایا۔ اچھا، دو نمازوں کو جمع فرمایا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک نماز کے وقت میں ہی دوسری نماز کو ادا کر لیا، ٹھیک ہے۔ حج کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، حج میں تو اجازت ہے نا، اور باقی ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو جمع کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم موجود ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نمازوں کو جمع کیا، اس سے یہ سمجھ لینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو جمع کیا، یہ درست نہیں ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو جمع کرتے تھے تو پہلی نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو پہلی وقت میں ادا کرتے۔ اچھا، اس طرح دونوں روایتوں پر بھی عمل ہو جائے گا، یعنی نماز کو جمع کرنے کا بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور دونوں اپنے اپنے وقت میں بھی ادا کی جائیں، یعنی قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جو ایک وقت میں دونوں نمازیں جمع کریں گے وہ قرآن پاک کی آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے، مطابقت ایسی ہو جائے۔ اگر مطابقت نہیں ہو پا رہی تو پھر کوئی اور بات کرنی ہوتی ہے، جب تک ممکن ہو تمام روایتوں پر یہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم جو تمام روایتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اسلام آباد جا رہا ہے، اس کو ایمرجنسی ہے، راستے میں رک نہیں سکتا، مجبوری ہے، جلدی پہنچنا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ ظہر کو آخری وقت میں، مثال کے طور پہ 4:30 پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو وہ 4:20 پر گاڑی روکے، وضو کرے اور ظہر کی نماز ادا کرے، اور پھر ویٹ کرے، اور 4:31 پر عصر کا وقت ظاہر شروع ہو جائے گا، تو 31 پر عصر کی نماز ادا کرے اور سب شروع کر دے۔ تو اس طرح نمازیں دو جمع بھی ہو جائیں گی، حدیث پاک نماز جمع کرنے والی پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی، اپنے اپنے وقت میں دونوں نماز جمع ہو جائیں گی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب آخری وقت میں ادا کی جائے اور عشاء اول وقت میں ادا کی جائے، اس طرح یہ بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا کہ نہیں، وہ ہم ظہر کے وقت میں ہی ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کل کو کوئی اٹھے گا جب دو جمع ہو سکتی ہیں تو 4 کیوں نہیں ہو سکتی، وہ فجر کے وقت میں ہی ساری اکٹھی کر لیں گے، تو یہ درست انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ نماز کے دیگر مسائل انشاءاللہ انوار الحدیث میں حدیث پاک کے تحت آتے چلے جائیں گے، اور دوسرا چیپٹر جو رہ گیا ہمارا زکوٰۃ کا، وہ انشاءاللہ عز و جل احکام القرآن کی کلاس نمبر 3 میں عرض کیا جائے گا۔ آپ صرف اور نحو کے حوالے سے بھی ساتھ سے چلتے رہیں، بلکہ جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھیں، جب بھی کوئی حدیث پاک پڑھیں، عربی متن کے ساتھ پڑھیں، تو اس میں صرف و نحو کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔